बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। मोहसिन बेग, उनकी दरख्वास्त ज़मानत आज दायर की गई है दहशतगर्दी के मुकदमे में। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे जो उनके ख़िलाफ़ FIA कराची ने मुकदमा दर्ज किया था, उसके ख़िलाफ़ आज वो सिंध हाई कोर्ट पहुँचे हैं और सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और कैसे बड़ा जो फ़ैसला लेना चाहते थे सिंध हाई कोर्ट से लतीफ़ खोसा साहब, जो कि वकील हैं मोहसिन बेग के, और कैसे आज वहाँ पर उनको नाकामी हुई, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जाली अकाउंट्स केसेस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और आज जो आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ आज़म खान साहब हैं, जज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के, उनकी अदालत में समाअत हुई। जब हम मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात करते हैं, ये 35 अरब रुपए का जाली अकाउंट्स का केस है। आसिफ जरदारी इसमें मुलज़िम है, फरियाल तालपुर है, बिलावल जरदारी को भी नोटिस किया गया था, उसकी हद तक केस पेंडिंग है। मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस फ़ाइल किया गया था और ओमनी ग्रुप के जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी वो इस केस में भी मुलज़िम हैं। एक वक्त था मेरे ख्याल में 2020 के एंड पे और 2021 के शुरू में 3-4 माह आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ केसेस बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़े थे और यही अदालतें थीं आज़म खान साहब की और जज मोहम्मद बशीर साहब की, जिसमें 2-2, 3-3 दिन की तारीख़ मिलती थी और केसेस को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन बाद में जो बरियत की दरख्वास्तें आना शुरू हुईं और फ़ारूक एच नायक साहब एक सीनियर वकील हैं और वो जानते हैं केसेस को मैनेज करना और केसेस को डिले करना वो जानते हैं, तो उन्होंने फिर ऐसी दरख्वास्तें दी और ऐसा मामला लटकाया कि उसके बाद से फिर जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में जो रौनक थी इंसाफ की, वो हमें नज़र ना आई और केसेस ऐसे ही पेंडिंग जो उनके ख़िलाफ़ ज़मानतें थीं वो सारे मेडिकल ग्राउंड्स पर उनकी ज़मानतें भी मंजूर होती गईं और बाकी जो उनके ख़िलाफ़ केसेस थे उनमें भी 3-4 केसेस में तो बरियत की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई तक को चैलेंज किया था। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एक दिन था कि जिस दिन दरख्वास्त इन्होंने दायर की थी फ़र्द जुर्म आयद होना था, उसी दिन अदालत ने नैब से जवाब लिया था और जवाब लेके इनकी दरख्वास्त मुस्तरद की थी और उसी दिन फ़र्द जुर्म आयद किया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आसिफ जरदारी को चाहे जो भी रिलीफ़ दिया गया है, जैसे तैसे उनको अदालतों से रिलीफ़ दिलवाए गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये केसेस भी आगे चलेंगे। फरियाल तालपुर, आसिफ जरदारी और दीगर की तरफ से वो अदालत में पेश होते नहीं हैं, एक रोज़ा हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। आसिफ जरदारी के वकील बैरिस्टर शहराज राजपर अदालत के रूबरू पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान मिर्ज़ा ने अदालत में आज दरख्वास्त दी कि मैं रुखसत पर हूँ और मुझे तारीख़ चाहिए। उस्मान मिर्ज़ा के रुखसत होने के बाद समाअत बिना कार्रवाई अदालत ने मुलतवी कर दी और अदालत ने मज़ीद जो कार्रवाई है उसके लिए 14 मार्च की तारीख़ मुकर्रर की है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तवानाई बोर्ड के कंसल्टेंट की गैर कानूनी तैनाती के ख़िलाफ़ रेफरेंस पर समाअत हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ के शरीक मुलज़मान पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आज फिर मौखर हुई है। वकील सफ़ाई ने सदा की कि हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर है, फ़ैसला आने तक समाअत मुलतवी की जाए, जिस पर अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए 22 मार्च तक मुलतवी कर दी। रेफरेंस में शौकत अज़ीज़, लियाकत जतोई और दीगर मुलज़मान हैं। अदालत ने शौकत अज़ीज़ को इश्तिहारी करार दे रखा है, जबकि मुलज़मान पर बशारत हसन बशीर को गैर कानूनी कंसल्टेंट तैनात करने का इल्ज़ाम है और ये एक रेफरेंस फाइल हुआ था ये इन माफियाज़ के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, एक तो उनके ख़िलाफ़ FIA का मुकदमा है जो उन्होंने मुराद सईद की दरख्वास्त पर दायर किया था। इंसदाद दहशतगर्दी का अलग से उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है और एक उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है जो गैर कानूनी असलहा का था। एक उनके ख़िलाफ़ 1987 का मुकदमा खोला गया और एक उनके ख़िलाफ़ FIA का मुकदमा है जिसमें FIA हुकाम को डरा धमका के और गलत तरीक़ों से किसी केस में मुलज़मान को बचाने का इल्ज़ाम था मोहसिन बेग पर, तो वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है। अब भी तक इनके ख़िलाफ़ सिर्फ़ एक मुकदमे में ज़मानत मंजूर हुई है और वो मुकदमा जो है
وہ صرف اور صرف اس حد تک کی ہے جو ان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ کا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیر قانونی ہتھیاروں کا یا اسلحے کا جو کیس ہے وہ بے لیبل ہے، اس وجہ سے اس میں ان کے خلاف جو عدالت تھی ضمانت منظور ہو گئی تھی۔ اب اصل جو درخواست ہے وہ ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جو آج ضمانت کی درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ ضمانت کی درخواست اس وجہ سے دائر کی گئی کہ 8 دن کا جسمانی ریمانڈ ان کا منظور ہوا تھا۔ 8 دن جسمانی ریمانڈ پر رہنے کے بعد پولیس نے ریکوری بھی کر لی، اور ریکوری کے بعد ملزم کو جیل بھیج دیا تھا۔ اب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پوسٹ اریسٹ بیل دائر کی گئی ہے۔ سپریم جو انسداد دہشت گردی کے جج ہیں وکاس وڑائچ صاحب، ان کی عدالت میں، محمد علی وڑائچ صاحب، ان کی عدالت میں یہ درخواست فائل کی گئی ہے۔ اب اس درخواست کے اوپر کل سماعت ہوگی، اور عدالت پہلے نوٹس جاری کرے گی پروسیکیوشن کو، اور اس کے بعد پھر جو پروسیکیوشن اور جو بحث کریں گے پٹیشنر محسن بیگ اور ان کے وکلا، اور پھر اس کے بعد عدالت ڈیسائیڈ کرے گی۔ ہفتہ 10 دن اس کارروائی میں لگ جائے گا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت ملنے والی ہے نہیں، اور پھر یہ معاملہ جائے گا اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں، اور وہاں پر پھر ایکسٹرا آرڈینری جو ریلیف ہے وہ دیا جائے گا، اور وہ ساری چیزیں پھر وہاں پر جائیں گی۔ سندھ ہائی کورٹ میں محسن بیگ کے خلاف جو کراچی میں ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا ہے اس کو چیلنج کیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی اے کا جو مقدمہ ہے، ایف آئی اے کے مقدمے میں جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سیکشن 20 کی حد تک روکا ہوا ہے اور سٹے دیا ہوا ہے 10 مارچ تک ایف آئی اے کے خلاف۔ ایف آئی اے کا جو کیس ہے، ایف آئی اے یہ سمجھتی ہے کہ جو جس طریقے سے حد کی عزت کی گئی ہے اور ڈیفامیشن کا جو معاملہ ہے، اور مراد سعید نے جو ڈیفیم کیا ہے، اس بنیاد پر ایف آئی اے کا یہ ماننا ہے کہ مراد سعید نے درخواست دی ہے، کیونکہ حد کی عزت کی گئی ہے اور یہ کرمنل حد کی عزت ہے، اس وجہ سے اس کے خلاف سیکشن 20 کی کارروائی کی جائے۔ جبکہ جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ سیکشن 20 کے تحت کارروائی نہیں کی جائے گی، اور اس پر سٹے دیا ہوا ہے۔ اس سٹے کی وجہ سے، سیکشن 20 پر سٹے کی وجہ سے ابھی تک اس مقدمے میں، جس اصل مقدمے میں گرفتار کرنے کے لیے پولیس آئی تھی، ایف آئی اے آئی تھی، اور محسن بیگ نے آگے غنڈہ گردی کی اور محسن بیگ نے آگے حملہ کیا، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے، تو اس مقدمے میں ابھی گرفتاری ہی نہیں رجسٹر کی گئی۔ اس وجہ سے اس میں تو ابھی معاملہ یہ بنا ہی نہیں کہ ضمانت ہونی ہے یا نہیں ہونی، کیونکہ مقدمے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کا جو مقدمہ تھا وہ ان کی خارج ہو گیا تھا، جو درخواست تھی جو اخراج مقدمہ کی، انسداد دہشت گردی عدالت کا جو مقدمہ تھا اس کے اخراج مقدمہ کی درخواست عدالت نے خارج کر دی تھی، اور عدالت نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ ٹرائل کورٹ کرے گی۔ جبکہ جو ایف آئی اے کی ایف آئی آر تھی اس میں عدالت نے کہا تھا کہ آپ نے سیکشن 20 کے تحت کسی بھی صحافی کے خلاف کارروائی نہیں کرنی، اور سٹے دے دیا تھا۔ اور پھر جو پی کا آرڈیننس پر مختلف درخواستیں تھیں ان پر اٹارنی جنرل صاحب نے 10 مارچ کو عدالت کو اسسٹ کرنا ہے۔ وہیں پہ اب سندھ ہائی کورٹ میں جو ان کے خلاف مقدمہ تھا، سندھ ہائی کورٹ میں صحافی محسن بیگ نے ایف آئی اے کے مقدمہ کو چیلنج کر دیا ہے۔ محسن بیگ کی درخواست پر ایف آئی اے اور وفاقی حکومت اور دیگر کو عدالت نے آج نوٹس جاری کیے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں محسن بیگ کے وکیل لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ صاحب نے درخواست دائر کی اور کہا کہ جو یہ معاملہ ہے، اس معاملے میں آئندہ سماعت تک ایف آئی اے کو محسن بیگ کے خلاف کارروائی سے روکا جائے۔ عدالت میں ساتھ انٹرم ایک اپلیکیشن دی تھی کہ ایف آئی اے کو روکا جائے کہ وہ ملزم کے خلاف کارروائی نہ کریں، اور ایف آئی اے کو جو ایف آئی اے کی کارروائی ہے وہ ملزم کے خلاف اس کو سسپینڈ کیا جائے۔ یہ درخواست تھی، انٹرم درخواست۔ عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست گزار اس وقت کہاں پر ہے۔ اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے بتایا کہ محسن بیگ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ ملزم جیل میں ہے، اس سے بڑی کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ملزم کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، ملزم پہلے جیل میں ہے، تو پھر آپ کس چیز کی درخواست لے کر آ گئے ہیں کہ ملزم کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، اور آپ کہتے ہیں جی سٹے دیا جائے؟ تو سٹے کس چیز کا دینا ہے جب ملزم پہلے جیل میں ہے؟ تو اب جیل میں جو بندہ پہلے ہی گرفتار ہے اس کو ایف آئی اے میکسیمم کیا کر سکتی ہے؟ گرفتار ہی کر سکتی ہے۔ تو گرفتار شخص کو کیا گرفتار کرنا، اس کی آپ کیسے درخواست دے سکتے ہیں؟ اب لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اچھا ہے، لطیف کھوسہ صاحب اپنی فیسیں بنا رہے ہیں، اور ایسے جو صحافی ہیں ان سے جتنا مال مل سکتا ہے لطیف کھوسہ صاحب کو لینا چاہیے۔ اب جو درخواستیں ہیں جن کا نہ کو سر نہ پاؤں، ایف آئی آر میں اگر کسی نے نامزد کیا ہے تو ایف آئی آر میں نامزدگی کے لیے اور اس سے اپنا نام نکلوانے کے لیے اس کا ایک پروسیس ہے۔ اب اطہر من اللہ صاحب تو نہیں بیٹھے
کہ وہ جو اسٹے دے دیں گے یا وہ چیزوں کو دیکھ لیں گے، کیونکہ اطہر من اللہ صاحب تو قانون کے مطابق چیزوں کو بہت اوپر لے کر چلتے ہیں، لیکن سندھ ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق کہا کہ آپ کی جو درخواست ہے انٹرم ریلیف کی کہ ایف آئی اے کو روک دیا جائے کہ وہ ملزم کے خلاف کارروائی کرے، یہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اس کیس کو جلدی سماعت کے لیے فکس کر دیتے ہیں، آپ کی مین درخواست ہی سن لیتے ہیں کہ آیا آپ کا جو یہ کیس ہے ایف آئی اے کی کارروائی کے خلاف، کہ ایف آئی اے کی کارروائی آپ کے خلاف غیر قانونی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اور اس پر ایف آئی اے کو طلب کر لیتے ہیں۔ ایف آئی اے اپنا جواب دے گا، ایف آئی اے بتائے گا کہ آپ کے خلاف کیس کیا ہے، آپ اپنا کیس آرگو کیجئے گا اور عدالت اس کو ڈیسائیڈ کر دے گی، فائنلی آپ کا ڈیسائیڈ کر دے گی، اور عدالت نے ان کی انٹرم ریلیف کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ لطیف کھوسہ نے عدالت کو بتایا کہ محسن بیگ پر 2 مقدمات درج تھے اور اس میں ایک میں ضمانت ہو گئی ہے، وہ جو غیر قانونی اسلحہ کا تھا، جبکہ ایک مقدمہ لاہور اور دوسرا مقدمہ اسی ہی دن کراچی میں درج کیا گیا ایف آئی اے کی طرف سے۔ یہ نہیں بتایا کہ انسداد دہشت گردی کا بھی مقدمہ ہے، اس کو گول کر گیا جس میں گرفتار ہے۔ ساتھ یہ کہا کہ ایک ایف آئی اے لاہور کا مقدمہ ہے، ایک غیر قانونی اسلحہ کا مقدمہ ہے، اور ایک ایف آئی اے نے اسی دن کراچی میں مقدمہ درج کیا۔ محسن بیگ کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل میں منی لانڈرنگ اور مزید دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محسن بیگ کے محض ایک بیان پر کارروائی کی جا رہی ہے، ان کے موکل نے صرف صحافتی ذمہ داری ادا کی ہے اور وفاقی وزیر مراد سعید کی کارکردگی سے متعلق سوال پر محض اتنا کہا کہ وہ ریحام خان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا، عدالت نے کہا آپ ایرریلیونٹ باتیں نہ کریں، جو یہاں ایف آئی اے کا مقدمہ ہے اس میں فیکٹس کچھ اور ہیں، آپ ان فیکٹس کے اوپر بات کریں، وہ ریحام خان کا کتاب کیا ہے، صحافی محسن بیگ نے کیا کہا ہے، وہ الگ مقدمہ ہے، آپ وہاں یہ جا کے باتیں سنائیں، ہمیں میرٹ کے اوپر بات کریں۔ عدالت نے 4 مارچ کے لیے، جمعہ کے دن کے لیے تاریخ مقرر کی ہے۔ 4 مارچ کو عدالت نے کہا ہے کہ فریقین عدالت میں بحث کریں، اور اس کے بعد پھر عدالت قانون کے مطابق اس کو دیکھے گی۔ دیکھتے ہیں کہ 4 مارچ کو سندھ ہائی کورٹ سے بھی محسن بیگ کو، لطیف کھوسہ صاحب کو ریلیف لے کر دیتے ہیں، نہیں دیتے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔